بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال۔ قباء میں 14 دن قیام فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا علم ہوا تو خوشی میں سب کے سب باہر نکل آئے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ انصار کی بچیاں خوشی کے عالم میں یہ اشعار پڑھ رہی تھیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یعنی وداع پہاڑ کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہے، لہٰذا جب تک دنیا میں اللہ کے لیے دعوت دینے والا باقی رہے گا اس کا شکر ہم پر واجب رہے گا۔ بنو نجار کی لڑکیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھیں: نحن جوار من نبی نجار یا حبذا محمدا من جار۔ ترجمہ: ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی دن اس سے زیادہ حسین اور روشن نہیں دیکھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں مدینہ تشریف لائے۔ پتھروں میں اللہ کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ بڑی رنگ برنگی کائنات ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھا رنگ دیا ہے جس سے اس کی خوبصورتی اور پہچان ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو بھی ایک ایسا رنگ اور چمک عطا کی ہے جس میں کالے، لال، ہرے اور سفید قسم قسم کے پتھر پیدا کیے ہیں جس کو ہم مختلف طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ کس کی کاریگری ہے۔ زمین کے نیچے چھپی ہوئی ان پتھروں کی چٹانوں کو یہ رنگ، یہ چمک اور یہ خوبصورتی کس نے دی ہے؟ یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے یہ رنگ بھری کائنات بنائی ہے۔ عورتوں پر روزوں کی قضا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم لوگوں کو ماہواری آتی اور اس کی وجہ سے نماز، روزہ کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں ان دنوں کے قضا روزوں کو رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا اور قضا نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ عطر لگانا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے معلوم کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں، مشک وغیرہ کی عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہے اس کے چہرے پر پھٹکاری ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نام دوزخ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ استغنا انسان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کروں تاکہ اللہ اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے منہ موڑ لو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے یعنی مال و دولت اس سے بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔
اہل جہنم کی فریاد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوزخی فریاد کرتے ہوئے کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جہنم سے نکال اور دنیا میں بھیج دے، پھر اگر دوبارہ ہم ایسے گناہ کریں تو ہم ہی قصوروار اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اسی جہنم میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ سرکہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ کیا ہے؟ بہترین سالن ہے۔ فائدہ۔ سرکہ کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ تلی کو بڑھنے سے روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔